یہ وہ چند نام ہیں جی جو پچھلے دور میں اس ساری جو ہمارے خلاف کارروائی ہوتی رہی. سرور خان صاحب ہیں 2.5-3 سال انہوں نے ہمیں بہت ٹف ٹائم دیا. زلفی بخاری صاحب ہیں, ان کے والد صاحب نے گھر بلا کے ہم سے 4 کروڑ روپیہ مانگا جس وقت ارتگل کو آنے سے منع کیا گیا تھا. تو ان کے والد صاحب نے, میں قرآن پہ حلف دے کے کہتا ہوں, ان کے ایک MNA انوالوڈ تھے, 4 کروڑ روپیہ زلفی بخاری صاحب کے والد صاحب نے مانگا. آپ 4 کروڑ روپیہ دے دیں تو ہم ارتگل کو آنے دیں گے, اور منع بھی انہوں نے کیا تھا. شہزاد اکبر صاحب ہیں جی, ہمارے جتنے نیب کے کیسز کھلے, اب شہزاد اکبر صاحب خود بھی مطلوب ہیں, ساروں کو یہ ایڈمنسٹر کرتے تھے. طارق مرتضیٰ صاحب چیئرمین RTA رہے, یہ بھی اعلی کار بنے رہے. عثمان بزدار صاحب کی ٹیم نے 28 کروڑ روپے کی ڈیمانڈ کی تھی ہماری ریونیو رپورٹ اور NOC کلیئر کرنے کے لیے. عامر کیانی صاحب, عمران اسماعیل صاحب اور واسق کیوم صاحب. عامر کیانی صاحب چونکہ حکومت میں تھے اور جتنے یہاں پہ افسران بیٹھے ہوئے تھے وہ PTI گورنمنٹ کے تھے, اور اس وقت بھی جو لاٹ بیٹھی ہوئی ہے یہ وہی لاٹ بیٹھی ہوئی ہے جو اس دور سے چلی آ رہی ہے, اور ان کے فیسیلیٹیٹرز یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور اب بھی جو ہمارے خلاف ساری موو ہو رہی ہے اس کی بنیاد یہ سارے لوگ ہی ہیں. آپ نے کہا کہ جی آپ کو NOC نہیں ملتا تو ڈلیوری کیسے دیں گے؟ ہمارے پاس زمین موجود ہے, ٹھیک ہے جی. جتنے ہمارے کسٹمرز ہیں, ڈیولپمنٹ ہم کر رہے ہیں, کورٹ آرڈرز ہمارے پاس موجود ہیں, اور ہم نے الحمدللہ 25 سے 30 ہزار کنال ایکٹیولی ڈیولپ کر دی, جس کی 70-80% مکمل ہو چکی ڈیولپمنٹ, اور باقی 2 لاکھ کنال پہ کام ہو رہا ہے اس وقت. ہم لوگوں کو ان کی خریدی ہوئی زمین کی رجسٹری کرا دیں گے اور سروسز اپنی پرائیویٹ کیپیسٹی میں جاری رکھیں گے. اس کو کوئی پاکستان کا قانون اس عمل کو نہیں روک سکتا. میں پروسیس اس لیے بتا رہا ہوں کہ کچھ لوگ یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ انلیگل ہے. مجھے بتائیں کیسے انلیگل ہے. اب ذرا اس کو سنیں, ذرا پوری توجہ سے سنیں. جو میں باتیں کہہ رہا ہوں میرے پاس ڈاکومنٹس بھی ہیں, میرے پاس پروف بھی ہے, میں سب کچھ پروف کروں گا. میرے پاس ایک فائل موجود ہے, سارے ڈاکومنٹس ہوں گے. ان کی ہوتی ہے 1 منتھ یا 2 منتھ میں ایک میٹنگ, جوائنٹ میٹنگ. اس میں کون بیٹھتا ہے جی؟ اس میں بیٹھتے ہیں جی DG RDA صاحب, اس میں بیٹھتے ہیں جی کمشنر راولپنڈی صاحب, اس میں بیٹھتے ہیں جی DC صاحب. یہ سارے بیٹھ کے اس میں 8-10 سوسائٹیز کے کیس ہوتے ہیں. کیس کو ڈسکس کیا جاتا ہے, اس میں سے ایک سوسائٹی اپرووڈ ہوگی, اور اس کے بعد اس کو جاری ہوتی ہے پری پلاننگ پرمیشن, جس کو کہتے ہیں PP1. بلوبرڈ سٹی کو 427 کنال کی ایشو ہوگی. اس کے بعد ہم نے پیچھے دوسری سبمٹ کر دی 1534 کنال کی, وہ بھی سیم اسی پروسیس سے گزر کے چلے گی, وہ بھی انہوں نے اپروو کر دی. دیکھیں یہ ساری چیزیں جب اپرووڈ ہوگی, ہم نے یہاں پہ لینڈ پرچیز کی, موقع پہ ہم نے فزیکل ڈیولپمنٹ شروع کر دیا. اب ادارے نے ہمیں رجسٹر کر لیا نا, ہم آن بورڈ ہو گئے, وہاں پہ کام سٹارٹ کر دیا. لمبی چوڑی الحمدللہ ہم نے وہاں پہ ڈیولپمنٹ کی. وہاں پہ مین بولے ورڈز بنی ہیں, پارک بنے ہیں, اسکول بنے ہیں, اسکول موقع پہ چل رہے ہیں. اس کے اندر پبلک منی انوالڈ ہوگی. یہاں پہ ہمارے ساتھ یہ بہت سارے ہمارے بھائی جو ڈیلر بردرز یہاں پہ کھڑے ہیں, یہ سارے انوالڈ ہو گئے. 5 سال میں ہم لے کے اپنے سارے ہمارے جو کوڈل فارمیلٹیز ہیں وہ ساری پوری کر کے ہم آگے ساری چیزیں RDA کے ویب سائٹ پہ چلے جائیں. آج کی ڈیٹ میں بھی آپ اوپن کر کے دیکھیں تو ہمارا کیس آپ کو نظر آئے گا انڈر پروسیس, انلیگل نہیں نظر آئے گا کدھر بھی. ساری چیزیں کرنے کے بعد فائنلی نے کہا جی آپ اپنا LOP جمع کروا دیں, لے آؤٹ پلان. ہم نے وہ بھی جمع کرا دیا, ساری چیزوں کے. پھر ان کا اپنا ایک میٹر چلنا شروع ہو گیا اربن پیری اربن کا, جو جی یہ معاملات ہے. پھر ڈسٹرکٹ کونسل راولپنڈی کی اپنی جنگ سٹارٹ ہوگی کہ یہ کس کی حدود ہے کس کی حدود ہے. اس ساری چیزوں کو ہم لے کے ان کے روز کے وہی ڈرامے وہی ساری کہانیاں لے کے ہم سارے اپنے ڈاکومنٹس لے کے کورٹ میں چلے گئے. ہم نے وہاں پہ جا کے سبمٹ کر دیے کہ جناب یہ دیکھیں ہم نے یہ پروجیکٹ لانچ کیا, اس میں اربوں ہم نے انویسٹ کیے, یہاں پہ ڈیولپمنٹ کر چکے ہیں, لینڈ پروکیورمنٹ کر چکے ہیں, یہ پوری عوام اپنے ساتھ جوڑ چکے ہیں, ساری چیزیں لے کے چل رہے ہیں. اب ان محترم کا آپس میں فیصلہ ہی نہیں ہو رہا ہے. ایک کہہ رہا ہے جی ڈسٹرکٹ کونسل کی ہے دودھ ہے, دوسرا کہہ رہا ہے جی RDA کی ہے, بیچ میں فاٹا بھی آ گئی ہے. ہمیں نہیں سمجھ آتی ہم کہاں جائیں. انہوں نے کہا جی آپ نے پوری کوڈل فارمیلٹی ساری پوری کی ہیں. جی الحمدللہ ہم نے پوری کی. کہاں ہیں وہ چیزیں؟ ہم نے ساری چیزیں اٹھائیں, ان کے ساتھ نیکسچر لگائے, ان کو اٹیچمنٹ کر کے سارے ڈاکومنٹس ہم نے جا کے وہاں پہ سبمٹ کیے. ان کو دیکھنے کے بعد کورٹ نے اس کے اوپر سٹے آرڈر کر دیا کہ RDA کو, فاٹا کو, ڈسٹرکٹ کونسل کو, راولپنڈی پولیس کو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے جب تک آپ کی حدود کا تعین نہیں ہوتا ہے, چیزیں کلیئرنس نہیں ہوتی, آپ کے جو بھی لٹیگیشن آپ سیٹل ڈاؤن جو بھی ہوتی ہے آپ کا, یہ ہم اس کو سٹے دیتے ہیں. سٹے آپ کا انٹیکٹ ہے, آپ اس کے اوپر نہ ان کی کوئی چیز ڈیمولش کر سکتے ہیں اور نہ یہ کچھ کر سکتے ہیں. اب بہت سارے میٹر ہمارے ڈاکومنٹس پورے ہیں. اگلے دن جناب محترم یہ سارے ادارے اکٹھے ہو کے آ گئے ہیں. جب وہاں پہ موقع پہ پہنچے تو میں بھی پہنچ گیا, میرے ساتھ میری پوری لیگل ٹیم تھی. میں نے کہا محترم آپ لوگ کدھر آئے ہیں؟ یہاں جی کو
कुछ अफगानी है, हमें ये मिला है वो। मैंने जनाब मोहतरम ये जितने हमारे यहाँ पे बने हुए हैं ना मौके के ऊपर, जिनको आप डेरे कहते हैं, बेसिकली ये डेरे नहीं है, ये जो हम लैंड परचेज कर रहे हैं आज की डेट में अल्हम्दुलिल्लाह ब्लू वर्ल्ड सिटी मोर देन 200,000 कनाल, 2 लाख प्लस है इसके पास जगह, फिजिकल मौके के ऊपर है, वहां पे डेवलपमेंट भी चल रही है सारा कुछ। जो लेबर जिस एरिया में काम करती है, ठेकेदार हैं, सब कॉन्ट्रैक्टर हैं, वहां पे बहुत सारी टीमें हैं, 15 to 20,000 पीपल इस टाइम आज की डेट में लेबर जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट मुख्तलिफ कैटेगरीज में वो ब्लू वर्ल्ड सिटी के साथ अटैच है, जो साइट पे काम कर रही है। होटी के भी बंदे हैं, दूसरे आपके मैसन वगैरह भी हैं, कोई आपके कारपेंटर हैं, कोई स्टील फिक्सर हैं, कोई क्यूबमेट के हैं, कोई किसी चीज के, कोई डीजल के हैं, कोई मैसन पे लगे हैं। उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह ब्लू वर्ल्ड सिटी ने आप ये देख लें वहां पे उस इलाके के अंदर ये बंजर कदीम है, अरसा दराज से आप देखें डॉक्यूमेंट्स के अंदर बंजर कदीम ही आ रहा है, ये कोई काश की जगह नहीं है। तो इस वजह से कि वो मेरा इलाका है, मैं वहां पे बड़ा हूँ, मेरी पैदाइश हुआ है, मेरा वो जद्दी इलाका है, मुझसे बेहतर कौन जानता है हुआ है, और कुछ भी नहीं है। आप अगर 4 से 5 बंदे बैठ के ये प्लानिंग कर सकते हैं कि हमने इनको जाके डिमोलिश कैसे करना है, आप 4 से 5 बंदे बैठ के तो ये भी तो प्लान कर सकते हैं ना कि हमने इनको लीगलाइज कैसे करना है।